السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسلامک بینکنگ اور غیر اسلامی بینک کے منافع کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلامک بینک کا منافع کیا ہوتا ہے اور غیر اسلامی بینک کا منافع کیا ہوتا ہے۔ تو اسلامک بینک کا جو زائد ہے وہ منافع کہلاتا ہے، اور غیر اسلامی بینک کا جو زائد ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ اب اگر کسی رقم کو ہم بینک میں فکس کروا دیں گے تو اس کا جو ہمیں پروفٹ ملے گا وہ بھی فکس شرح کے ساتھ ہوگا، جو اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح منافع کی شرح بھی، ریٹ آف انٹرسٹ بھی فکس ہوگا، اور اس کا ٹائم پیریڈ بھی فکس ہوگا۔ اب مثال اس کی اس طرح ہے جس طرح سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ۔ ان اکاؤنٹس میں جب ہم اپنا پیسہ جمع کرواتے ہیں تو اس پیسے کو ایک خاص شرح سے ہم پروفٹ کی صورت میں اماؤنٹ لیتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بینک میں پیسہ جمع کروائیں گے اور بینک کو ہم کہیں گے کہ ہمیں وہ شرح سود 14%، 18% یا 20%، جو بھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے پالیسی آئے گی اس حساب سے ہمیں اس کا منافع ملتا جائے گا۔ تو یہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے، اور پیسے کے بدلے پیسہ اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح ایک پیسے کو فکس کر لیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور اس دوران میں اس میں مزید پیسہ شامل بھی کیا جا سکتا ہے، اور پیسہ نکلوایا بھی جا سکتا ہے، اور اس کا پھر جو شرح منافع ہے جو کہ بیسیکلی سود ہے وہ بھی کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن پیسے کے بدلے پیسہ ہی کھینچا جاتا ہے۔ لیکن اسلامک بینکنگ میں جب ہم پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس پیسے کے اوپر جو ہمیں منافع ملتا ہے اس کی جو شرح ہوتی ہے وہ شرح پہلے سے فکس نہیں ہوتی، بلکہ منافع کے اوپر اس کی شرح فکس کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر غیر اسلامی بینک کی جب ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے 1 لاکھ روپیہ ہم نے جمع کروایا، اس 1 لاکھ روپے کے عوض ہر مہینے 5,000 روپے ہم لیں گے، تو یہ 5,000 روپے فکس ہو گئے۔ لیکن جب ہم بات کریں گے کہ ہم اسلامک بینک میں پیسہ جمع کروائیں گے، اسلامک بینک اس کو کسی کاروبار میں لگائے گا، اور اس سے جو منافع ہوگا، مثال کے طور پر 1 لاکھ پر 10,000 روپے منافع ہوا، تو 10,000 روپے میں سے ہم پہلے سے فکس کر لیں گے کہ 40% یا 50% یا 70% میرا، تو ہم مثال لیتے ہیں 50% میرا، تو اس 10,000 میں سے 5,000 روپیہ ہم لے لیں گے۔ اب یہ پیسے کے اوپر فکس نہیں کیا گیا پہلے سے، بلکہ منافع کے اوپر فکس کیا گیا۔ اب مثال کے طور پر اگلی دفعہ 1 لاکھ پر 10,000 کی بجائے 5,000 منافع ہوا، تو اب ہم اس سے اس کا 50% یعنی 2,500 لیں گے۔ اسی طرح اگر 2,000 روپے منافع ہوگا تو ہم اس پہ 1,000 لیں گے۔ تو منافع کی شرح پہلے سے فکس کی جا سکتی ہے، لیکن پروفٹ کی شرح پہلے سے فکس نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جو کاروباری اشیاء اسلامک بینک جس میں انویسٹ کرتا ہے وہ بھی جائز ہونی چاہیے۔ اگر ناجائز اشیاء میں پیسہ انویسٹ کیا جائے گا اور اس کو جائز طریقے سے منافع کمایا جائے گا وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح دو اسلامی صورتیں اسلام نے ہمیں کاروبار کی بتائیں، ایک ہے مضاربہ اور ایک ہے مشارکہ۔ مضاربہ میں ایک شخص پیسہ لگاتا ہے اور دوسرا شخص اپنی قابلیت لے کر آتا ہے، وہ دونوں شخص مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ اس کاروبار میں منافع کی شرح، پیسے کی شرح نہیں، منافع کی شرح پہلے سے فکس کر لی جاتی ہے، اور جو منافع ہوتا ہے اس فکس شرح سے دونوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ پر اگر انہیں 2.5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے پروفٹ ہوا تو 1.5 لاکھ روپیہ ایک کا اور 1.5 لاکھ دوسرے کا، یا 2 لاکھ ایک کا اور 1 لاکھ دوسرے کا۔ لیکن اگر نقصان ہوگا مضاربہ والے کیس میں تو جو نقصان ہے اس نقصان کا تمام جو ذمہ ہے وہ پیسہ انویسٹ کرنے والے پہ جائے گا، محنت کرنے والے پر نہیں جائے گا، کیونکہ محنت کرنے والے نے تو محنت کی تھی، اس کی محنت ضائع ہوئی، جبکہ جس شخص نے پیسہ لگایا تھا اس شخص کا پیسہ جائے گا۔ تو دونوں کسی کا اسلام احتساب نہیں کرتا۔ دوسری صورت اس کی ہوتی ہے مشارکہ۔ مشارکہ میں دونوں شخص یا تو ایک ہی شرح سے یا ڈیفرنٹ شرح سے، جس طرح سے ان کے پاس پیسہ ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اب اس پیسے میں سے وہ لوگ اپنے پیسے کی شرح کے حساب سے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں
کہ اگر میں نے 2 لاکھ لگایا اور تم نے 1 لاکھ، تو جب منافع ہوگا تو میں 2 لاکھ کے حساب سے لوں گا اور تم 1 لاکھ کے حساب سے. نقصان ہوگا تو دونوں برداشت کریں گے، اور نفع ہوگا تو وہ بھی دونوں برداشت کریں گے. اب یہ دونوں کاروبار کی جو شکلیں ہمیں اسلام نے بتائیں یہ بالکل جائز ہیں. اور اس میں ایک صورت اس طرح سے بھی ہے کہ صحابہ کرام یہودیوں کو زمین کرائے پر دیا کرتے تھے. یہودی ان پر محنت کیا کرتے تھے، زمین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہوا کرتی تھی. پھر جو منافع ہوا کرتا تھا وہ دونوں آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. اب مضاربہ میں جو ہم نے جس طرح سے پہلے سے بات کی کہ اس میں منافع کی شرح فکس ہوگی، پہلے سے رقم فکس نہیں ہوگی، جبکہ مشارکہ میں دونوں اپنے پیسے کے حساب سے ہی حصہ دار ہوں گے. اب مضاربہ میں جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، سلیپنگ پارٹنر وہ بندہ جس نے پیسہ لگا دیا، اب دوسرا شخص محنت کر رہا ہے، تو جس نے پیسہ لگا کے جو سائڈ پر ہو گیا وہ بندہ سلیپنگ پارٹنر ہے. اب سلیپنگ پارٹنر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پیسہ کس جگہ پہ کس چیز پر انویسٹ ہو رہا ہے، اور کیا وہ چیز شرعی طور پر جائز ہے اور حلال ہے، اور اسلام میں اس چیز کی ممانعت تو نہیں. اب ہم پیسے کا کرایہ کبھی بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ پیسے کا کرایہ سود ہے. ہم لوگ چیز کا کرایہ لے سکتے ہیں اور وہ اسلام میں جائز ہے. مثال کے طور پر ہم اپنا گھر کسی کو کرائے پر دے دیتے ہیں، ہم گاڑی کو رینٹ پہ چلا دیتے ہیں، ہم بائک کو رینٹ پہ دے دیتے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے. لیکن حرام چیز کا منافع حرام ہوگا، چاہے حلال طریقے سے وہ کام کیا جائے. مثال کے طور پر ہم سگریٹ کی فیکٹری میں انویسٹ کر دیتے ہیں، اب اس سے سگریٹ پروڈیوس ہوگی، اس سگریٹ کو آگے بیچا جائے گا، اور اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ آپس میں تقسیم کیا جائے گا. اور جو وہ پروفٹ تقسیم کیا جائے گا وہ بیسیکلی جو چیز تھی وہ حرام چیز تھی. اسی طرح شراب کی فیکٹری میں، منشیات کی فیکٹری میں، سود کا کاروبار، یہ سب کا سب چاہے دو لوگ مل کر شرعی طریقے سے بھی کریں گے حرام ہوگا. تو منی اگینسٹ منی، پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے. منی اگینسٹ گڈس، پیسے چیزوں کے بدلے حلال ہے. اب اس کی مثال ہم اس طرح سے بھی ایک سمجھیں گے کہ کچھ سال پہلے کراچی ایئرپورٹ کی توسیع کرنی تھی، تو حکومت نے ڈفرینٹ بینک سے پیسہ مانگا. تو اس میں جو باقی بینکس تھے ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، اسلامک بینک والوں کے پاس پیسہ موجود تھا، لیکن انہوں نے پرسنل لون نہیں دیا گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ پیسہ نہیں دیں گے پرسنل، کیونکہ اس کے عوض جب آپ ہمیں پیسہ دیں گے وہ سود بن جائے گا. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون کون سی مشینری ایئرپورٹ کی توسیع کے لیے چاہیے. تو حکومت نے انہیں مشینری بتا دی. انہوں نے مشینری 6 ارب روپے کی پرچیز کر لی. اس کو پرچیز کرنے کے بعد انہوں نے حکومت کو کہا کہ اب آپ ہم سے یہ چیزیں جو ہیں وہ قسطوں پر لے سکتے ہیں، اب اس میں پیسہ انوالو نہیں ہوگا، اب اس میں اشیاء انوالو ہو جائیں گی. تو حکومت نے وہ چیزیں جو ہیں وہ 6.25 ارب 6.5 ارب میں قسطوں پر بینک سے لے لی. وہ پیسہ بینک نے کچھ اپنے پاس رکھ لیا اور کچھ اپنے ملازمین میں تقسیم کر دیا. اب اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اور بینک 6 ارب روپے حکومت کو دیتا، 14%، 18%، 20% سود پر دے دیتا، واپس حکومت بھی انہیں سود واپس کرتی، بینک بھی سود لیتا، اور یہ حرام معاملات ہو جاتے. لیکن حکومت نے کیا کیا، حکومت نے بینک کے ساتھ مل کر چیزیں بینک سے پرچیز کروائیں، اور اس کا پھر جو کرایہ ہے چیزوں کا وہ حکومت نے ادا کیا، اور آہستہ 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 جس طرح کرایہ ادا کرتے چلے گئے اس طرح سے اس کی قسط بھی کم ہوتی گئی، اور الٹیمیٹلی سارے کا سارا پیسہ اتار دیا گیا. اب اسلامک بینک میں ہمیں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اگر قسط لیٹ ہو جاتی ہے تو بینک سود نہیں لیتا، یا تو آپ کو تھوڑا ٹائم دے دیتا ہے، یا پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس پیسے کی پینلٹی کے طور پر کچھ پیسے اسٹیٹ بینک کے چندہ کھاتہ میں جمع کروا دیں. ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن سود والے معاملہ سے کچھ ہلکا یہ معاملہ ہے کہ پیسہ بینک خود تو نہیں کما رہا، اور نہ ہی پیسے کا بینک کو اس ایکسیس اماؤنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ جا تو اسٹیٹ بینک کے کھاتے میں رہا ہے اور وہاں سے وہ لوگوں پہ لگ جائے گا. لیکن جائز یہ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ معاملات یہ اور بھی بہتر ہو جائیں گے. تو اسلامک بینک کبھی بھی ہمیں پرسنل لون نہیں دیتا. اسلامک بینک کہتا ہے کہ آپ ایک زمین کرائے پر لو، ایک زمین اپنی ذاتی لو، اس کے اوپر جو گھر بناؤ گے وہ ہم سے کرائے پر بنواؤ. اب وہ جو گھر اس کے اوپر بنے گا اس کا کچھ مالک بینک ہوگا اور کچھ مالک ہم ہوں گے. جب تک ہم اس پیسے کو، جس پیسے کو ہم نے واپس کرنا ہے بینک کو، اس نے ہمیں گھر بنا کے دیا ہے، واپس نہیں کرتے، تب تک بینک ہم سے اس بلڈنگ کا کرایہ لے گا.
جیسے جیسے ہم بینک کے پیسے دیتے چلے جائیں گے کرائے کی شرح کم ہوتی چلی جائے گی اور الٹیمیٹلی وہ گھر ہمارا ہو جائے گا اور بینک کو بینک کے سارے پیسے بھی مل جائیں گے. تو اس طرح اشیاء انوالو ہو گئیں, پیسے کے بدلے پیسہ نہیں کھینچا گیا بلکہ چیز انوالو ہو گئی, تو یہ جائز معاملہ ہو گیا. اسی طرح قرآن پاک میں بھی کفار مکہ جو مشرکین مکہ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود کی مثل ہے. تو اللہ پاک نے ایک ہی لائن میں اس کا جواب اسٹریٹ فارورڈ دے دیا کہ میں نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا. امید ہے کہ آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا. اگر اس میں کوئی کوشچنس ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے. السلام علیکم.